یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، یعنی جمعے کی پہلی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جمعے کی تیاری کرو اور جمعے کی طرف جاؤ۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ جمعے کی پہلی اذان، اب اس میں علماء مختلف ہی ہیں، مگر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ پورے شہر میں جو پہلی جمعے کی اذان ہوتی ہے اس پر کاروبار بند کر دیا جائے۔ اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلی اذان 1:45 بجے ہوتی ہے، تو اپنے دنیاوی کام، خرید و فروخت، کاروبار 1:45 بجے بند کر دیں۔ اس وقت چاہیں تو وضو کر لیں، غسل کر سکتے ہیں، کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، جمعے کی تیاری کر سکتے ہیں، مگر دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس وقت چاہیں تو غسل خانے میں جائیں، غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں، خوشبو لگائیں، تیاری کریں، پھر 1:30 بجے، 1:45 بجے، 2 بجے جہاں بھی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر کاروبار کریں۔ اسی میں احتیاط ہے، اور قرآن کی نص بھی اسی کے بارے میں ہے۔ گو کہ بعض حضرات اس میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ جسے جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اس کے لیے وہ پہلی اذان اس مسجد کی پہلی اذان ہوگی، لیکن محتاط علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں جہاں بھی ذکر ہے وہاں اس سے مراد فقہا نے شہر میں جمعے کی پہلی اذان مراد لی ہے۔ تو پہلی اذان ہوتے ہی یعنی ایسی مسجد کی اذان ہو جس میں شرعی طور پر جمعہ درست قائم ہوتا ہے، امام صحیح العقیدہ ہے، مسجد میں پہنچ جائیں، اول وقت میں نماز جمعہ ادا کر کے پھر دوبارہ کاروبار کریں۔ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اگر پورے ہفتے میں ہم کاروبار بند کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا ہفتہ برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کرو۔ یہودیوں میں سنیچر کا دن، سیٹرڈے یہودیوں میں مقدس تھا، لیکن ان کے لیے لازم تھا کہ ہفتے کی رات اور ہفتے کے دن پورے 24 گھنٹے میں کوئی دنیاوی کاروبار، دنیاوی لین دین نہیں کر سکتے۔ 24 گھنٹے ان کو عبادت میں گزارنا ضروری تھا، لیکن ہم پر تو اتنی آسانی ہے کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز پڑھنے تک آپ کو دنیاوی کام نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سستی کرتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، جب دوسری اذان ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں، کبھی خطبہ نصیب ہوتا ہے، کبھی خطبہ نہیں ملتا، کبھی جمعے کی 1 رکعت ملتی ہے، کبھی آخری رکعت میں قاعدہ آخرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ گو کہ اس طرح جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہت بڑی محرومی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صرف جمعے کی نماز ہی میں نہیں بلکہ کاروبار پر بھی ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جمعے کا دن، ان یوم الجمعۃ یوم العید، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها، حدیث پاک میں فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں میں افضل دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہ اس قدر عظیم عید کا دن ہے کہ فرمایا جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ، میٹھی عید اور بقرہ عید سے بھی افضل و اعلیٰ ہے اللہ کے نزدیک۔ منہا ساعۃ من دعا اللہ فیہا استجیب لہ، جمعے کے پورے دن میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جس لمحے میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔
بعض نے فرمایا یہ لمحہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے، اور بعض نے فرمایا جمعے کی پہلی اذان سے لے کر نماز کے مکمل ہو جانے تک اس کے درمیان یہ لمحہ ہے۔ تو جمعے کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، لیکن افسوس آج نہ ہم جمعے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو تمام معاملات سے فارغ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا اہتمام عید کی نماز سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ آج بھی ایسے الحمدللہ بھائی ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے وہ کاروبار پہ نہیں جاتے، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے بعض کی وجوہات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب کاروبار پہ جاتے ہیں تو پھر جمعے کی نماز کا وہ لطف نہیں آتا، تو ہم جمعے کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں کاروبار پر، چاہے جو ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر وہ ایسا اسی نیت سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ لوگ کسی بزنس کو دیکھیں، تجارت کو دیکھیں، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کسی کھیل کود کو دیکھیں، تو یہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو خطبے کی حالت میں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب باہر سے قافلہ آتا تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، وہ ڈبوں کو بجاتے اور شور مچاتے، جس سے یہ معلوم ہوتا کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو اس وقت مدینہ منورہ میں مالی پوزیشن لوگوں کی درست نہیں تھی، تو بعض لوگ خطبہ چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ تجارتی قافلہ کہیں چلا نہ جائے اور ہم مال لینے سے محروم نہ ہو جائیں، تو ان کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ جب خطیب جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو فضول کام اور دنیاوی کاموں سے بچنا چاہیے۔ مثلا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے انگلیوں سے وہ زمین پر کھیلتے رہتے ہیں، خطبے کے دوران انگلیوں کو بجاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ گردن پھلانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا جمعے کے دن کوئی آگے آنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے یا اس کے آگے آنے سے کسی کو تکلیف ہو، جمعے کے دن یہ حکم مطلقاً ہے، اور خصوصاً جب خطبہ ہو رہا ہو تو کل بروز قیامت اسے جہنم پر پل بنا دیا جائے گا، اور جہنمی اس کو رونتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ جمعے کے لیے آئیں، جہاں آگے آرام سے جا سکتے ہو تو جائیں، کسی کی گردنیں نہ پھلانگے، اور جب خطبہ ہو رہا ہو تو فوراً کسی جگہ پر مناسب جگہ پر بیٹھ جائیں اور خطبے کو سماعت کریں۔ خطبے کے دوران اگر کوئی باتیں کر رہا ہو تو اسے زبان سے روک نہیں سکتے، ہاں اشارے سے منع کر سکتے ہیں کہ باتیں نہ کریں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت، تم جمعے کی نماز اور خطبے کو چھوڑ کر کھیل کود اور تجارت کی طرف بھاگتے ہو۔ تم جمعے کی نماز کے دوران اور خطبے کے دوران دنیاوی باتیں کرتے ہو، تمہاری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے، اے لوگوں، جو کچھ اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ تمہارے کھیل کود اور تمہاری تجارت سے بڑھ کر ہیں۔ اگر تم اللہ سے لو لگاؤ گے اور سکون اور اطمینان سے عبادت بجا لاؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی خوب عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی خوب عطا فرمائے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔